ومن آياته أن خلق لكم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے آسمان ایک محفوظ چھت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آسمان کو ایک محفوظ چھت قرار دیا ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے یہ دو اقساط پر مشتمل ہے۔ آپ دونوں اقساط دیکھیں گے تو آپ کو پھر مکمل علم ہوگا کہ آسمان کیا چیز ہے اور یہ کیا اس کا کام ہے، اللہ پاک نے اس کو محفوظ چھت کیوں کہا ہے۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چھت کس طرح محفوظ ہے۔ دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے، ہمارے اپنے گھروں میں بھی اگر چھت محفوظ نہ ہو تو اس کے مکان کے اندر رہنے والے بھی محفوظ نہیں ہوتے۔ اگر چھت گرنے والی ہو تو وہاں کوئی بھی رہنا پسند نہیں کرتا۔ اس لیے چھت محفوظ ہو تو انسان بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ جو کہا ہے کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہمیں کن چیزوں سے بچاتی ہے؟ کیا کیا مصیبتیں اور بلائیں روکتی ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح محفوظ چھت ہے۔ اللہ پاک نے جو قرآن مجید میں یہ بات بتائی ہے کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے، تو یہ آسمان دنیا میں رہنے والوں کے لیے واقعی ایک مضبوط چھت ہے۔ اگر یہ چھت محفوظ نہ ہوتی تو ہم پہ بہت سی ایسی مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی جس سے کوئی بھی انسان زندہ نہ بچتا، بلکہ کوئی جاندار رہ ہی نہ سکتا۔ ایسی ایسی چیزیں آسمان سے نیچے آتی ہیں اور اللہ نے ان کو روکنے کا بندوبست کر رکھا ہے۔ ایسی ایسی چیزیں اللہ پاک نے بنائی ہیں انسان کی اور جانداروں کی حفاظت کے لیے کہ وہ ان چیزوں کو روک دیتی ہیں۔ آسمان کی محفوظ چھت ہمیں کن کن مصیبتوں سے بچاتی ہے؟ ان میں سے ایک ہے میٹیورائٹس جنہیں کہتے ہیں، یا شہاب ثاقب۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا مصیبت پہنچاتی، کیا تکلیف پہنچاتی اگر اس کو روکا نہ جاتا؟ یہ میٹیورائٹس، میں انگلش کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہم جو قرآن کا بیان ہوگا ہم سائنس کے ساتھ اس کی تطبیق بھی کریں گے۔ یہ دیکھیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے اور سائنس کہتی ہے، کیا سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے؟ یہ میٹیورائٹس یا شہاب ثاقب کیا چیز ہیں؟ یہ لوہے کے ٹکڑے اور چٹانیں ہیں جو خلا میں گردش کر رہے ہیں۔ ان میں سے بعض 100 میٹر تک لمبے ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں، بڑے بڑے لوہے کے ٹکڑے، یہ خلا میں گردش کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ تو علم ہی ہے کہ ایک کرۂ خلائی ہے، ایک کرۂ ہوائی ہے۔ تو ہماری جو پہنچ ہے یا جہاں ہم رہتے ہیں، ہم کرۂ ہوائی میں رہتے ہیں، کرۂ خلائی میں نہیں جا سکتے۔ کرۂ خلائی میں اگر جائیں گے کسی محفوظ چیز کے بغیر یا کسی ایسی ٹیکنالوجی کے بغیر تو ہم وہاں زندہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہاں جو چیز بھی ہے وہ اوپر ہی جاتی ہے، ادھر ہی گردش کرتی رہتے، نیچے نہیں آتی وہ۔ اس لیے یہ لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے اور یہ بڑی بڑی چٹانیں خلا میں ہر وقت گردش کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ 100 میٹر تک لمبے ہوتے ہیں۔ گردش کرتا ہوا کوئی میٹیورائٹ جب کرۂ ہوائی میں داخل ہوتا ہے تو ہوا کی رگڑ کے ساتھ اس کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ جل اٹھتا ہے، اور ہماری دنیا میں پہنچنے سے پہلے ہی وہ جل کر خاکستر ہو جاتا ہے، راکھ کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اگر یہ ہوا کی رگڑ اللہ پاک نے نہ بنائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ یا کچھ وقت کے لیے یہ استثناء پیدا ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ یہی پتھر کی چٹانیں، یہی لوہے کے ٹکڑے زمین پہ آ کر انسانوں اور جانداروں کو مار دیتے۔ سائنسدانوں کے مطابق ہماری زمین سے روزانہ 10 کروڑ میٹیورائٹس ٹکراتے ہیں۔ 10 کروڑ،
یہ ٹکراتے ہیں ہماری زمین سے، لیکن یہ ٹکراتے ڈائریکٹ تو نہیں ٹکراتے، آتے ہیں کرہ ہوائی میں، آ کے یہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن آتے ادھر ہی ہیں، ہماری زمین کی طرف ہی آتے ہیں، آسمان کی طرف سے، اس خلا کی طرف سے۔ اگر کسی وجہ سے ہوا کی رگڑ ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ ایسا کر دیں، تو پھر کیا ہو، یہ چٹانیں سیدھی ہماری سروں پر آئیں گی، ہمارے سروں کے اوپر گریں گی آ کر، اور کوئی جاندار زندہ نہیں بچے گا۔ اگر اللہ کریم نے آسمان کو محفوظ چھت نہ بنایا ہوتا تو دنیا میں کوئی جاندار بھی زندہ نہ بچتا۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ قرآن اس بات کی تصدیق کیسے کرتا ہے۔ یہ تو ایک سائنسی نظریہ تھا نا، تو قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن اس کی تصدیق اس طرح کرتا ہے کہ واقعی یہ کام عین ممکن ہے۔ قرآن نے تو بہت پہلے ہی فرما دیا تھا، بیان کر دیا تھا۔ اللہ کریم سورۃ الملک میں فرماتے ہیں، ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا، اس کا ترجمہ ہے یا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے، اس بات سے کہ بھیج دے تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا۔ اب یہی بات ہے، کیا دیر لگتی ہے؟ اللہ کریم اگر چاہیں تو اسی ہوا کو، پتھروں والی ہوا کو، پتھروں کو زمین پہ بھیج دیں، جو پہلے میں نے ایک وہ سائنسی نظریہ بیان کیا، قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے۔ اگر یہ کسی وجہ سے رگڑ موقوف ہو جائے تو یہ سارے کے سارے پتھر زمین پہ آنا شروع ہو جائیں گے، پتھروں کا عذاب آنا شروع ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے تم بے خوف ہو گئے ہو، ڈرتے نہیں ہو اللہ تعالیٰ سے کہ وہ کیا سے کیا کر سکتے ہیں، کس طرح کے عذاب بھیج سکتے ہیں آپ پر، اس بات سے کہ بھیج تم پر پتھراؤ کرنے والی ہوا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ پتھر کی چٹانیں تو کرۂ خلائی میں گردش کرتی ہی رہتی ہیں، اور 10 کروڑ لوہے کے ٹکڑے اور چٹانیں روزانہ ہماری زمین سے ٹکراتی ہیں، یعنی پتھروں کی بارش تو پہلے ہی ہو رہی ہے، مگر اللہ کریم نے زمین والوں کو پتھروں کی اس بارش سے بچانے کے لیے ہوا میں رگڑ پیدا کر دی۔ جو ہی کوئی میٹیورائڈ کرۂ خلائی سے کرۂ ہوائی میں زمین کی حد میں داخل ہونا چاہتا ہے، وہ ہوا کی رگڑ سے جل کر راکھ بن جاتا ہے۔ اگر اللہ ہوا کی رگڑ کی خاصیت کو ایک لمحہ کے لیے بھی ختم کر دے تو زمین میں رہنے والے سب جاندار آن فان مر جائیں۔ یہ ہوا ہی ہمارے لیے اللہ نے اس مصیبت سے بچانے کا ذریعہ بنا دی ہے۔ ہوا ہمارے لیے کتنی نعمت ہے۔ ہوا سے ہم سانس لیتے ہیں، ہوا سے بہت سے کام ہوتے ہیں دنیا میں، ہوا کی بہت اہمیت ہے، اور یہ ہوا اسی رگڑ کو یعنی یہ ہوا جو ہے، جب اس میں رگڑ پیدا ہو جائے تو یہی ان کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، اور وہ مصیبت ہم سے ٹل جاتی ہے۔ ہوا بھی ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، اگر ہوا نہ ہوتی تو کوئی یہاں جاندار زندہ نہ بچتا۔ لہٰذا یہ اللہ کریم کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ کس طرح آسمان کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے اللہ پاک نے ہمارے بچنے کا انتظام کیا ہے۔ یہ ہے بالا بنفشی شعاعیں، بالا بنفشی شعاعیں، الٹرا ریڈ وائلٹس ریز، الٹرا ریڈ لیز جو ہے، بالا بنفشی شعاعیں، یہ وہ خطرناک شعاعیں ہیں جو آسمان سے زمین کی طرف آتی ہیں۔ اگر یہ شعاعیں بے روک ٹوک زمین پر آ جائیں تو ان کی تابکاری سے ایک بھی جاندار زندہ نہیں بچ سکتا۔ اردو میں ان کا نام بالا بنفشی شعاعیں ہیں، اور انگریزی میں ان کو یعنی الٹرا وائلٹ ریز کہتے ہیں، الٹرا وائلٹ ریز۔ تو یہ اتنی خطرناک ہیں کہ اگر یہ سیدھی زمین پر آ جائیں تو یہ کینسر پھیلا دیں گی، ان سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوں گی۔ یہ ایسی شعاعیں ہیں، تابکار شعاعیں ہیں۔ اگر یہ شعاعیں بے روک ٹوک زمین پر آ جائیں تو ان کی تابکاری سے کوئی نہیں بچ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا ہے، اس لیے یہ تابکار شعاعیں ہم تک نہیں پہنچ پاتی۔ زمین سے دور اوپر اوزون گیس کی ایک تہہ موجود ہے، اللہ نے ان کو روکنے کے لیے اوزون گیس کی
ایک تہ زمین سے بہت دور اوپر بنا دی ہے، اور یہ اوزون گیس کی تہ کیا کرتی ہے، جب یہ شعاعیں زمین کا رخ کرتی ہیں تو ان کو آگے سے سامنا کرنا پڑتا ہے اوزون گیس کا، اس کی تہ کا۔ تو یہ اوزون گیس کی تہ جو ہے ان شعاعوں کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، وہاں زمین تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اگر یہ تہ موجود نہ ہوتی تو یہ تابکار شعاعیں بے روک ٹوک زمین پر پہنچ جاتی، تو تمام جاندار جلدی امراض یعنی جلد کی بہت سی مرض ہوتے ہیں وہ بھی ہو جاتے، اور کینسر کا شکار ہو کر لوگ مر جاتے۔ اب انسان کیا کر رہا ہے؟ انسان بربادی کر رہا ہے، انسان خود اپنے ہاتھوں سے اوزون گیس کی تہ کو برباد کر رہا ہے، یعنی جو چیز ہمیں بچاتی ہے ہم اس کو ہی تباہ کر رہے ہیں۔ ہم اوزون گیس کی لیئر کو، اس تہ کو ہم خود تباہ و برباد کر رہے ہیں، اس میں شگاف ڈال رہے ہیں، اس میں موریاں ڈال رہے ہیں۔ اس جدید دور میں انسان خود اوزون گیس کی تہ کو خراب کر رہا ہے اور اس گیس کی تہ میں شگاف ڈال رہا ہے، اس تہ میں شگاف پڑ رہا ہے اور تہ کمزور ہو رہی ہے۔ انسان مختلف طریقوں سے اسے برباد کر رہا ہے۔ فریج، ایئر کنڈیشنر، سپرے کے ڈبوں سے کچھ گیسیں ایسی خارج ہوتی ہیں جن کو کلورو کاربنز کہتے ہیں۔ یہ چیزیں کلورو کاربن جو ہیں، یہ گیسیں، یہ وہاں پہنچ کر اس جو وہ تہ ہے اس تہ کو خراب کرتی ہیں، اس میں شگاف ڈال دیتی ہیں۔ اوزون گیس کی تہ میں شگاف ڈالتے اس کو پھاڑ کے رکھ رہی ہیں یہ، اور دنیا جو جدید ترقی کر رہی ہے، یہ ترقی ہی انسان کو بربادی کی طرف لے جا رہی ہے۔ تو یہ گیس اوزون کی تباہی کا باعث بن رہی ہیں، یہ گیسیں اوزون کی تباہی کا باعث بن رہی ہیں۔ اوزون کی تہ میں شگاف پڑنے سے بالا بنفشی شعاعوں کا کچھ حصہ ہم تک پہنچنا شروع ہو گیا ہے، جن سے کینسر اور آنکھوں کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اب جب اتنے بڑے پیمانے پر یہ ہم گیسیں خود یہاں سے خارج کر رہے ہیں، فریج ہیں، ایئر کنڈیشنز ہیں، سپرے کے ڈبے ہیں اور دیگر بہت سی تابکار چیزیں ہیں، یہاں سے جب یہ شعاعیں نکلتی ہیں تو سیدھی اوزون گیس کی تہ میں پہنچ کر اس میں شگاف ڈال دیتی ہیں، اس کو پھاڑ رہی ہیں، تو وہاں سے پھر کچھ شعاعیں نکل کر دنیا میں آ رہی ہیں، جس سے جلد کی بیماریاں، آنکھوں کی بیماریاں اور کینسر پھیل رہا ہے۔ ومن آياته أن خلق لكم